أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد جاء فيما يزار به أبو عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. صلوات عزیزوں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری پچھلی ہی مجلس سے موضوع جو میں نے اختیار کیا تھا وہ زیارت عاشوراء ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں یعنی روز عاشوراء اسی سال 10 محرم کو کراچی میں ہم شیعوں کا ایک جلوس برآمد ہوا جو ہر سال کی طرح عام شاہراہوں پر، عام سڑکوں پر، بلکہ یہ کہیں کہ کراچی کی اہم سڑکوں پر نکلتا ہے اور اس میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں عزادار شرکت کرتے ہیں. مگر اس بار ایسا ہوا کہ زیارت عاشوراء کو اس جلوس میں کہ جو عام شاہراہ پر تھا اس میں زیارت عاشوراء کو لاؤڈ سپیکر پر پڑھا گیا اور اس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک ذاکر نے اسلام آباد میں ایک ایسی تقریر کی
یہ دونوں چیزیں اس بات کا سبب بنی کہ فوراً ہی یعنی عاشورہ کے فوراً ہی بعد کراچی میں اور دیگر جگہوں پر حالات بہت کشیدہ ہوئے. بعض جگہوں پر تو جیسی کہ خبر ہمیں ملی کہ کچھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی اور کچھ لوگ شہید ہو گئے, کچھ دکانیں وغیرہ جلائی گئیں شاید. تو یہ جو حالات کشیدہ ہوئے وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ زیارت عاشورہ کو عام شاہراہوں پر پڑھا گیا, مین سڑک پر کراچی کی پڑھا گیا, مین چوراہے پر پڑھا گیا, اور اتفاق سے کہ اس وقت جلوس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا ایک چینل پر, ٹی وی چینل پر, اس لیے گویا پورے ملک نے دیکھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ جو لوگ زیارت عاشورہ اکثر و بیشتر پڑھنے والے بھی ہیں آپ میں, یا کم سے کم روز عاشورہ تو پڑھتے ہی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ زیارت عاشورہ میں کھلم کھلا نام لے کر بعض کے اوپر لعنت ہے. اور اس سے پھر ایک نئی بحث شروع ہوئی کہ کیا زیارت عاشورہ ہیٹ اسپیچ ہے. اور ہم نے آپ کو پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ دنیا میں چونکہ پچھلے گزشتہ 6-7 سالوں سے ایسی نفرت بھری تقریریں ہوئیں, ایسی ہیٹ اسپیچز ہوئیں, کبھی سیاستدانوں نے کی اور کبھی دوسرے مذہبی رہنماؤں نے کی. کل ملا کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا, بہت سی جگہوں پر جھگڑے فسادات ہو گئے, بلوے ہو گئے. اور پھر یہ ایک انالیسس جن لوگوں نے کی, ان لوگوں نے کہا کہ اس سب جھگڑے فسادات کی کا سبب وہ ہیٹ اسپیچز تھیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آپس میں ٹکرائے اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچی. تو پھر ایک آواز اٹھی کہ ان ہیٹ اسپیچز کو بند کیا جائے, بہت ہو گئی ہیٹ اسپیچز, ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور پھر اسی سیریز میں اب آواز اٹھی ہے پاکستان میں کہ زیارت عاشورہ پر بھی پابندی لگائی جائے, کیونکہ یہ ان کی نگاہ میں البتہ کہ یہ جو زیارت ہے یہ ہیٹ اسپیچ ہے. میں نے اسی لیے اس زیارت اور اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا کہ یہ آج کا موضوع ہے اور اس بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے اور دیکھنا ضروری ہے کہ کیا زیارت عاشورہ ایک ہیٹ اسپیچ ہے. میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو یاد ہو تو میں نے اس سوال کو اور تھوڑا پھیلایا تھا, اور یہاں تک بھی کہ صرف زیارت عاشورہ کو کیوں لیں بلکہ ایسے لوگوں کا بھی اعتراض کو دیکھیں کہ جو اسلام پر ان جنرل ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں لعنت بھری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ قرآن میں جنگ کی اور قتال کی اور جہاد کی آیتیں ہیں. تو خود وہ لوگ اسلام کو کہتے ہیں کہ اسلام خود وائلنس کا مذہب ہے. ان کا بھی جواب دیا تھا میں نے. پھر اس کو اور اعتراض کو بڑا کیا تھا اور کہا تھا کچھ ایتھیسٹ لوگ, کچھ ایگنوسٹک لوگ, کچھ اینٹی ریلیجن لوگ ریلیجن پر اعتراض کرتے ہیں, ریلیجن ان جنرل جس میں یہودیت بھی شامل ہے, عیسائیت بھی شامل ہے, ہندوازم بھی شامل ہے, بدھزم بھی شامل ہے, اسلام بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, ان کی جڑ کیا ہے؟ ریلیجن ہے. میں نے ایتھیسٹ لوگوں کا جواب بھی پچھلی مجلس میں دیا تھا. میں نے پچھلی مجلس میں ہی آپ کو یاد ہو تو ان لوگوں کا, یہودیوں, عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعتراض کا جواب دیا تھا جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نفرت بھری باتیں, ان کا بھی جواب دیا تھا. اور پھر میں نے اس بات کا بھی جواب دیا تھا کہ کیا زیارت عاشورہ ایک ہیٹ اسپیچ ہے. اگر آپ نے وہ مجلس نہ دیکھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ مجلس کہاں اویلیبل ہے. بہرحال اسے آپ اس مجلس کو سن سکتے ہیں. آج جو بات میں زیارت عاشورہ سے ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس زیارت عاشورہ کے ہوتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا کیا ہوگا. ایک طرف تو دیکھیے زیارت عاشورہ میں کھلم کھلا کئی افراد پر نام لے کر لعنت ہے, اور دوسری طرف ہم ہی شیعہ لوگ اہل سنت حضرات سے, اہل سنت کا مطلب یہ بھی جان لیں آپ, یہاں پر اہل سنت کا مطلب صرف بریلوی یا دیوبندی نہیں بلکہ شیعوں کے مقابلے میں جو لوگ ہیں, چاہے اس میں وہابی اہل حدیث ہوں, چاہے بریلوی ہوں, چاہے مثلا دیوبندی ہوں یا کوئی اور مکتب فکر ہو ان کا, ان سب سے ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, لعنتیں ہیں اس میں, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں اتحاد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ممکن ہیں؟ اور کچھ لوگوں کی زبان میں کہ اس میں تو کمپیٹیبلٹی ایشو ہے, یعنی زیارت عاشورہ کے ہوتے ہوئے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں.
تو پھر ہم کیا ایک ایسی چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو ہم زیارت عاشورہ کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف اتحاد کی. دونوں چیزیں ایک وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. تو اب اس پر بھی ہم آج بات کریں گے کہ زیارت عاشورہ پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اتحاد بین المسلمین، یعنی مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ اعتراض ہے، جواب میں دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے یہ بات تو سچ ہے کہ اگر ہم نے اتحاد کا مفہوم نہیں سمجھا، اگر ہم نے لعنت و براءت کا مفہوم نہیں سمجھا، تبرئے کا مفہوم نہیں سمجھا، تو ہے ایسا ہی. اگر مفہوم نہیں سمجھا تو ہوگا ایسا ہی کہ ہم واقعاً کنٹراڈکٹری باتوں کو ملانا چاہ رہے ہیں. ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کو ریپیل کر رہی ہیں ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم نے ایک طرف لعنت اور براءت کا مفہوم نہیں سمجھا، میں نے پچھلی مجلس میں سمجھایا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا تو اس مجلس کو دیکھ سکتے. اور دوسری طرف میں آج اتحاد کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر دونوں مفہوم آپ نے نہیں سمجھے ہیں تو آپ لاکھ اتحاد بین المسلمین کے جلسے رکھیے، 10 جلسے رکھ لیے، 10 کانفرنس کیجئے، 10 سیمینار کیجئے، اور سال بھر یہ سارے جلسے رکھیے، اور ایک دن عاشورہ کے دن آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ دیئے. دیکھیے سارا جو کیا دھرا ہے سب پر پانی پھر جائے گا. یہ اس وقت کے جب آپ کو اتحاد کا بھی صحیح مفہوم نہیں معلوم، آپ کو لعنت اور براءت کا بھی صحیح مفہوم نہیں معلوم. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج اتحاد کی. میں نے ویسے یہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے نہیں بھی مجلس سنی، اتنا بس بتا دیں کہ لعنت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گالی. لعنت کا مفہوم، لعنت کا مطلب، لعنت کا معنی گالی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے لعنت کا مطلب گالی ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ یہ ورب نہ استعمال ہوتا. توبہ توبہ کیا اللہ گالی دیتا ہے؟ تو اگر اللہ گالی دیتا ہے توبہ توبہ، تو پھر یہ ڈیوائن بک نہیں کہلائے گی. تو پھر اس کا مطلب یہ لعنت کا مفہوم کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور سمجھا ہے. اسی طرح سے براءت کا مفہوم گالی دینا نہیں ہے، تبرئے کا مفہوم گالی دینا نہیں. اگر یہ مفہوم اس کا گالی دینا ہوتا تو سورہ براءت، سورہ توبہ جو نواں سورہ قرآن مجید کا، وہ لفظ براءت سے شروع نہ ہوتا، اور وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ براءت کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گالی دیتا ہے؟ نہیں، ہم نے غلط سمجھا ہے. نہ تو لعنت کا مطلب گالی ہے، نہ تو براءت کا مطلب گالی. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دور رکھنا یا رحمت سے دور کرنا. اگر اللہ لعنت کر رہا ہے اس کا مطلب وہ کچھ بندوں کو جن کو وہ آپ پسند نہیں کرتا، جن کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس نے کہا کہ اب ہم ان کے اوپر رحمت نہیں کریں گے. ٹھیک. اگر ہم لوگ کہیں لعنت ہو فلاں شخص پر، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اس شخص پر رحمت نہ کر. یہ تو لعنت کا مفہوم ہے کہ رحمت نہ کرنے کی دعا. اب آتی بات براءت کی یا تبرئے کی. تبرئے کا مطلب بھی گالی دینا نہیں، بلکہ تبرئے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں شخص سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. تبرہ آپ کو بتائیں قرآن مجید جیسا میں نے کہا وہاں پر بھی اسی معنی میں آیا کہ اب اللہ اور رسول کا مشرکین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مشرکین مکہ جنہوں نے اتنا ستایا اور اتنی جنگیں لڑی آ کر کے مسلمانوں سے، اب اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب تک ان کو امیونٹی حاصل تھی، امان حاصل تھا، اب امان ہٹا لیا جا رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. تو براءت یا تبرئے کا مطلب لینا دینا نہیں. میں ایک مثال بھی آپ کو دے دوں. اکثر نیوز پیپر میں چھپتا ہے کہ کوئی امپلائی ہے کسی کارپوریٹ آفس کا، کسی کمپنی کا، اور اس امپلائی نے کچھ گھپلے کیے، کچھ فراڈ کیے، کہیں غلط چیک ویک کر کے پیسہ نکال لیا. اب کمپنی کو اپنی عزت اور پریسٹیج کا خیال ہوا تو وہ ایک نیوز پیپر میں ایک نوٹس دیتی ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں شخص ہمارا امپلائی تھا، ہم نے اس کو ایکسپیل کر دیا، نکال دیا، اور اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بس جیسے ہی یہ کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، عربی میں اسی کو کہیں گے کہ براءت کرتے ہیں ہم اس سے، تبرہ کرتے ہیں ہم اس سے. یہاں پر گالی نہیں دی جا رہی. یعنی اب اگر یہ کوئی چیک سائن کرے یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے بہاف پہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ تبرئے کا مطلب ہے. اب آئیے اتحاد کا مطلب بات کرتے ہیں کہ لعنت اور تبرہ ہوتے ہوئے اتحاد اسلامی کیسے ہو سکتا ہے.
معاف کیجیے گا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعوں میں 90% لوگ، 90% لوگ اتحاد کا مطلب نہیں سمجھے، اور اسی طرح سے اہل سنت میں تو شاید 95-97% لوگ اتحاد کا مطلب نہیں سمجھے۔ اتحاد، یونٹی، جو الگ الگ جو سیکٹ ہیں اسلام کے، ان کے بیچ یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی کچھ ٹیچنگ کو، شیعہ لوگ اپنی کچھ ٹیچنگ کو کمپرومائز کریں گے اور سنی لوگ اپنی کچھ ٹیچنگ کو کمپرومائز کریں گے، ایسا نہیں۔ اگر آپ نے اتحاد کا مطلب یہ سمجھا کہ کمپرومائز، نہیں ہے ایسا کوئی مطلب۔ نہ تو ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، اور جب ہم نہیں تیار ہیں تو وہ کیوں تیار ہوں گے؟ بھائی ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے کہیں کہ ہم تو اپنی زیارت عاشورہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنی زیارت وارثہ، جس میں اس میں بھی لان آیا ہے، زیارت وارثہ میں بھی، ہم تو نہ زیارت عاشورہ کو چھوڑیں گے، نہ زیارت وارثہ کو چھوڑیں گے، نہ کوئی زیارت چھوڑیں گے، آپ فلاں کام چھوڑ دیجئے۔ تو وہ کہے گا بھائی آپ میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو چھوڑ دیں اور آپ کچھ نہ چھوڑیں؟ تو دیکھیے، ہم کچھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ ایکسپیکٹ یہی کیجئے کہ وہ بھی کچھ نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر کچھ چھوڑ دیں۔ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اب یہ سمجھ میں آ گیا، نہ ہم کچھ کمپرومائز کریں گے نہ وہ کچھ کمپرومائز کریں گے۔ تو اب یہ بھی ہماری توقع غلط ہے کہ صاحب وہ ہماری خاطر کچھ چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ بھی اپنا رکھیں، جس کو مان رہے ہیں وہ مانیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں یہیں پر بات روک کر کے کہ آپ اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ فلاں کو برا کہیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ان کے درمیان ایسے علماء گزرے کہ جنہوں نے ذرا سی بات ان کی محترم شخصیتوں کے بارے میں کہی تو انہوں نے ان کو بھی باہر کر دیا، اپنے ریلیجن سے، اپنی امت سے باہر مان لیا۔ مثال، آپ بہت مشہور مثال ہے، پاکستان میں بہت مشہور عالم دین، سنی عالم دین ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس میں معاویہ یعنی جو امیر شام تھا اس کو برا بھلا لکھا، اس کی کرتوتیں لکھی، برا بھلا بھی نہیں، اس کی کرتوتیں لکھی۔ اتنی سی بات پر انہوں نے ابو الاعلیٰ مودودی کے خلاف بھی محاذ آرائی کر لی، ان کو بھی نکال باہر کیا، ان کے خلاف بھی ہو گئے۔ تو جب وہ اپنے عالموں کو نہیں بخشتے تو ہمارے اور آپ کے عالموں کو کیا بخشیں گے؟ ہم کو کیوں بخشیں گے؟ تو توقع ہماری غلط ہے۔ دیکھیے، اچھا یہ بھی بتا دیں، وہ لوگ اس بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں۔ وہ آج کے دور کے ایک عالم ہیں، ان کے آپ ان کے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ، بہت، مرزا محمد علی مرزا، انجینئر جو ہیں پیشے سے، انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے کچھ باتیں کہی، انہوں نے ان کے خلاف بھی باتیں کہنی شروع کر دی، امت ان کے خلاف بھی ہو گئی۔ تو اپنے علماء کو برداشت نہیں کرتے تو آپ والوں کو کیوں برداشت کریں گے؟ تو آپ یہ مان کے چلیے کہ کمپرومائز ہم بھی نہیں کریں تو وہ بھی نہیں کرنے والے ہیں۔ اور اب پھر اتحاد کیسے ہو، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ ایک بات ہم ابھی آپ کو لا رہے ہیں اتحاد تک، لیکن ایک بات اور اس سے پہلے کہنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ، ہم شیعوں سے یہ بات کر رہے ہیں، ہم شیعوں میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اہل سنت سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی ہماری چیز کے بارے میں پوچھ لیا، مثلا آپ لوگ سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں، مثلا کہہ رہا ہوں کہ اس نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے یہ محرم میں مجلسیں کیوں کرتے ہیں، فرض کر لیا اس نے پوچھ لیا کہ مثلا آپ کے ہاں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے بہت صحیح ٹائم پہ کھلتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا، اس نے ذرا سا اتنا جملہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے صحیح ٹائم پہ کھلتا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک کھولو۔ اس نے ذرا سا آپ کو انڈیکیشن دیا کہ وہ شیعوں کے کسی چیز سے ذرا متاثر ہے، اب آپ لگ جاتے ہیں فوراً اس کو کنورٹ کرنے کے چکر میں۔ بھائی یہ آپ اتنی آسانی سے، اول تو یہ مان لیجئے کہ اتحاد کا مطلب کنورجن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم اتحاد کریں گے ان سب کو، اربوں لوگوں کو کہوں، کروڑوں لوگوں کو ہم کنورٹ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، آپ کا کام، یہ تو پیغمبر سے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کو کنورٹ کر دو، سارے مکے کو کنورٹ کرنا تمہارا کام ہے، ایسا نہیں، سارے عربوں کو کنورٹ کرنا ایک نبی آپ کا کام ہے، نہیں۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ تم حق کے پیغام کو، سچے پیغام کو ان تک پہنچا دو، بس۔ ہدایت تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ 10 یوں جگہ پر قرآن میں ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اے نبی آپ کا کام نہیں۔
آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پیغام کا پہنچانا. بس آپ بھی جان لیجئے، آپ سچے پیغام کو بس اس تک پہنچائیے، دنیا والوں تک پہنچائیے، سارے اہل سنت تک، سارے انسانوں تک پہنچائیے. اس میں کوئی برائی نہیں، یہی چاہ بھی رہا اسلام آپ سے. لیکن آپ کنورٹ کرنے کے چکر میں نہ لگیے. یہ کنورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے. تو آپ یہ جو فوراً ہم اتحاد کریں گے تو ہم کنورٹ کر دیں گے، یہ سب بھی دماغ سے نکال دیجیے. آپ یہ کہیے کہ اتحاد ہوا تو کیا ہوگا، ابھی میں بتا رہا ہوں. میں ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں. اگر کنورجن اتنا آسان ہوتا تو جو اہل سنت کے اتنے بڑے عالم اور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کنورٹ کر دیتے، پہلے ہی دن کنورٹ کر دیتے. 2 سال تک وہ آدمی پڑھتا رہا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، تو کنورٹ نہیں کیا امام نے. ہم کیا امام سے آگے نکل جائیں گے؟ تو آپ یہ خود سوچئے کہ کنورجن نہیں، امام کے پاس وہ آدمی آتا رہا، 2 سال تک پڑھتا رہا، کوفے میں اس کے علم کا ڈنکا بجتا تھا. امام مدینے میں تھے، وہ وہاں سے آیا تھا امام کے پاس پڑھنے کے لیے. 2 سال تک آتا رہا، پڑھتا رہا، درس لیتا رہا. امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ اب تو تمہیں بننا ہی پڑے گا شیعہ، اب تو تمہیں ہمارا ماننے والا بننا ہی پڑے گا. نہیں، وہ یہاں سے امام کا قصیدہ پڑھتا گیا، مگر پھر بھی رہا اہل سنت، اور پھر بھی اس کا ایک پورا فرقہ ہے. آپ جانتے ہیں حنفی فرقہ پورا اسی کا ہے. تو اب یہ آپ کنورجن کے جو چکر میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں، اس سے بھی خرابیاں ہو جاتی ہیں. امام کو وہ کا قصیدہ پڑھتا گیا، اس نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال وہ نہ ہوتے جو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس رہ کر میں نے پڑھا، تو نعمان، اس کا اصلی نام نعمان تھا، نعمان ہلاک ہو جاتا. تو نعمان تعریف کرتا ہوا گیا، مگر امام نے یہ نہیں کہا کہ کنورٹ ہونا پڑے گا. لگ گئے ہوتے اس کو کنورٹ کر کے چھوڑیں گے، ایسا تو کچھ نہیں کیا امام. حق بات پہنچا دی اس تک، باقی اختیار ہے، مانو یا نہ مانو. تو یہ بات آپ دماغوں میں بٹھائیے تھوڑا سا. اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اتحاد سے مراد کیا لینا چاہتے ہیں. اتحاد سے مراد، دیکھیے ہم بتا دیں آپ کو کہ ہم کامن فرنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ اتحاد ہم صرف اہل سنت سے ہی نہیں، دنیا کے ہر انسان سے ایک طرح سے اتحاد چاہتے ہیں. آپ امریکہ میں مثلا رہ رہے ہوں تو آپ امریکہ میں مسلم کمیونٹی، کرسچین کمیونٹی کے بیچ میں آپ کیا اختلاف چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں. یا مثلا میں امریکہ، میرا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا ایک میٹنگ ایسی بھی ہوئی کہ جہاں پر امریکن مسلم جوئش اینڈ کرسچین کمیونٹی آپس میں اتحاد کر رہی تھی. بلکہ اسی میٹنگ میں مجھے بحیثیت عالم اسکالر، میں نے اسلامک اسکالر شرکت کی، تو ایک یہودی نے مجھے صحیفہ سجادیہ، امام چہارم امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب چیچن زبان میں جو ٹرانسلیٹ ہو گئی، وہ اس نے دکھائی مجھے کہ آپ کی کتاب ہے، چیچن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی، مجھے چیچنیا میں مل رہی تھی، میں نے خریدی، وہاں سے میں پڑھتا ہوں اسے. یہ ہے اتحاد، ملو جلو، اور تاکہ انفارمیشن کا ایکسچینج ہو، تاکہ اگر کسی کو ہدایت کی راہ پر آنا ہے تو آ سکے. ہم یہاں ہندوستان کی بات کریں، ہم یہاں پر اتحاد کو ہندی میں کہتے ہیں ایکتا، ہندو مسلم ایکتا. ایسی بہت سارے ایسوسیشن آرگنائزیشن ہیں جو ہندو مسلم ایکتا کے لیے کام کرتی ہیں. ہندو بھی ہیں اس میں، مسلمان بھی ہیں، مل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہندو مسلم ایکتا ہو. یہاں پر ایکتا کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو کنورژن ہے نہ کچھ. ایکتا کا سمپل سا مطلب ہے کہ مل جل کے رہنا. یہاں پر اتحاد کا مطلب مل جل کے رہنا، پیسفل کو ایگزسٹنس. تو یہ تو ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو ہم اہل سنت کے ساتھ میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، اتحاد کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم مل جل کے رہیں، ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے نہیں. یہ پہلی چیز ہے، مل جل کے رہنا. اب چونکہ تم مسلمان بھی ہو، تم چونکہ کلمہ گو بھی ہو، چونکہ تم یہ بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے ہم ایک قدم اس سے بھی آگے آئیں گے، اور ایک قدم تم بھی اس سے آگے آؤ، اور ہم اتحاد ایک اور لیول پر کریں. عیسائی کے ساتھ اتحاد تھا صرف مل جل کے رہنے کا، یہودی کے ساتھ اتحاد ہے صرف مل جل کے رہنے کا، ہندو کے ساتھ اتحاد ہے مل جل کے رہنے کا. لیکن تم تو مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان، اور اس سے بڑی بات کریں، اتحاد کو ایک ہائر لیول پر لے جائیں. اور وہ اتحاد کیا ہے؟ وہ اتحاد یہ ہے کہ ہم ایک کامن فرنٹ قائم کریں.
بس اس کو یاد رکھیے گا، پہلا مطلب اتحاد کا یا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ مل جل کے رہنا، میل محبت سے رہنا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم ایک کامن فرنٹ بنائیں، ایک محاذ بنائیں کہ جب ہماری کامن چیزوں پر باہری کوئی آدمی اٹیک کرے گا تو ہم مل کے اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے بیچ کامن کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثال میں آپ کو دے دوں، مثلا ہمارے بیچ کعبہ کامن ہے۔ کل کو خدا نہ کرے کوئی انسان یا کوئی لشکر کعبے کے اوپر اٹیک کرنے چلے گا تو شیعہ سنی مل کے اس کا کعبے کا دفاع کریں گے اور دشمن سے ٹکر لیں گے۔ یہ ہے کامن فرنٹ۔ قرآن ہمارے بیچ کامن ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری بھی ہدایت کی کتاب ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ جب خدا نہ کرے کل کو کوئی قرآن پر حرف آئے گا تو ہم کہیں کہ ہم سب مل کے قرآن کا دفاع کریں گے، قرآن کو بچائیں گے، اور جو شخص قرآن کو مٹانے کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایک ہوں گے۔ نبی پیغمبر کو، آخری نبی کو تم بھی مانتے ہو، آخری نبی کو ہم بھی مانتے ہیں، یہاں پر ہمارا اتحاد ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے قبلہ اول کا ابھی آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس، اس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس مسجد اقصی کے لیے ہم بھی کھڑے ہوں گے، تم بھی، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے ہاتھ سے، یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، تمہاری بھی ڈیوٹی ہے۔ یہ کامن فرنٹ ہے، جو کامن چیزوں پر ہم ایک دوسرے سے مل جائیں۔ اسی میں ایک چیز آتی ہے یوم قدس۔ یوم قدس میں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی صرف باہر نکلیں اور نعرے لگائیں، ارے بھائی تم بھی تو ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے دنیا کے ہر مظلوم کے لیے آؤ مل کر کے نعرہ لگائیں، کیونکہ اسلام ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو کامن فرنٹ ہے، اسی کا نام اتحاد ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ سے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے۔ تاریخ کا حوالہ کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دیے تو میں پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کا حوالہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کی، لیٹرز کی اور چھوٹے چھوٹے جملوں کی پر مشتمل کتاب ہے، کمپائلیشن ہے سید رضی کا۔ اس نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، اور اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام ایک کسی یہودی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کچھ یہودی لوگ آئے مولا کے پاس، ان میں سے ایک یہودی نے اعتراض کیا مسلمانوں پر، یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں، ان جنرل مسلمانوں پر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ اور پھر اب اس یہودی کا جواب مولا علی علیہ السلام کس طرح سے دیں گے، یہ دھیان رکھنے کی بات ہے۔ یہودی باہری آدمی ہے، باہری آدمی نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیہ۔ یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ لوگوں نے، اچھا یہ بھی بتا دیں یہ کب اعتراض کیا؟ حضرت علی جب خلیفہ تھے۔ حضرت علی خلیفہ کب بنے؟ نبی کے انتقال کے 25 سال بعد خلیفہ بنے۔ بیچ میں 3 لوگ اور خلیفہ بنے، 3 خلافتیں گزر گئیں، 25 سال، اب حضرت علی خلیفہ بنے۔ اور حضرت علی کو ان لوگوں سے شکایت تھی، ایک جو 2 جگہ نہیں، 10 جگہ تاریخ میں آیا کہ بھائی حضرت علی پہلے خلیفہ سے بھی انہوں نے شکایت کی کہ یہ میرا حق تھا، دوسرے سے بھی، تیسرے سے بھی باقاعدہ، اور ایک نہیں، اہل سنت کتابوں میں، ہماری کتابوں میں بھرا ہوا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، شکایت تھی۔ اب یہودی آیا جب خلیفہ ہے مولا علی علیہ السلام، اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ مسلمانوں نے تو اپنے نبی کو ابھی دفن بھی نہیں کر پائے تھے، کیا آپ لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ سقیفہ پیش آ گئی، اور آپ لوگ خلافت کے مسئلے میں جھگڑے نا، آپس میں اختلاف کیا۔ تو اب اس نے طنز مارا مسلمانوں پر، یہ نہیں کہا شیعہ سنی، مسلمانوں تم میں آپس میں اختلاف ہوا۔ اب ہم اور آپ ہوتے نا تو ہم لوگ کہتے دیکھو یہودی ہمارے مطلب کی بات کر رہا ہے، ہاں بھائی یہودی ہمارا دیکھو ہمارا حق تھا، یہ سب شروع کرتے نا۔ حضرت علی نے کامن فرنٹ دکھایا کہ ہم یہاں پر، تم باہری آدمی، ہم یہاں پر ایک ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات تو اے شخص تو اپنے زبان کو صحیح کر، تو نے جو الفاظ استعمال کیے وہ غلط کیے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیہ۔ آپ لوگوں نے تو اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے ہی ان کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بارے میں اختلاف نہیں کیا تھا، انما اختلفنا عنہ لا فیہ۔ ہم نے نبی کے بارے میں تھوڑی نا اختلاف کیا کہ وہ نبی ہے یا نہیں، یا نبی تھے یا نہیں،
نہیں، اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں تھا. ہم نے نبی کے بعد ہمارا اختلاف ہوا کہ ہمارے درمیان خلیفہ کون ہے. ٹھیک، اب سنو، لیکن تم یہودی تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو. اگر اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھو. اب آگے کہتے ہیں کہ ما جفت ارجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ارے تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم لوگ تو فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر اس دریا سے باہر نکل کر، اب آگے کہہ رہے ہیں اس دریا سے نکلنے کے بعد ابھی تو تمہارے پیر بھی نہیں خشک ہوئے تھے کہ تم نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے، جیسا کہ دوسروں کے پاس بڑے اچھے اچھے بت ہیں، بہت سارے بت ہیں، خدا ہیں، ویسا ایک خدا ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا شروع کر دیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہم تو نبوت کے بارے میں بھی ہم نے اختلاف نہیں کیا، اور تم تو الوہیت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، کہنے لگے کہ بت بنا دیجئے. نبوت تو چھوڑو، آگے جناب موسیٰ کی نبوت کی باری ہے، لیکن تم تو اللہ کی توحید کے بارے میں اختلاف کرنے لگے. بس چپ ہو گیا وہ. اسی کو کہتے ہیں کامن فرنٹ. جب باہری آدمی آئے اعتراض کرے تو ہم سب مل کے جواب دیں، پھر ہم آپس کے اختلاف کو بھول جائیں. یہ ہے کامن فرنٹ. لیکن ہو نہیں رہا حضور والا ایسا. ہمارے یہاں، میں ہندوستان کی مثال دیتا ہوں، یہاں پر فینیٹک ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے اور اس کے ممبرز باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم شیعہ سنی کے بیچ میں اختلاف ڈالیں گے. اعلان ان کا یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم اختلاف ڈالیں گے. اور پھر بھی جب وہ لوگ تقریر کرتے ہیں اور اختلاف ڈالنے والی تقریر کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے ہم لوگ بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں کہ ہم سے کہہ رہا ہے مخالف کہ ہم تمہارے بیچ میں پھوٹ ڈال لیں، اختلاف ڈال لیں، تفرقہ ڈال لیں، اور پھر بھی ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کی بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ تو بے وقوفی ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں امیر المومنین سکھا گئے کہ ایک کامن فرنٹ فارم کرنا ہے تمہیں. بس عزیزوں، مجھے یہی کہنا تھا کہ دیکھیے، اتحاد کا مطلب آپ بھی سمجھیے اور اہل سنت کو بھی سمجھائیے. لعنت کا بھی مطلب خود بھی سمجھیے، ان کو بھی سمجھائیے. براءت یا تبرئے کا مطلب خود بھی سمجھیے، ان کو بھی سمجھائیے. اور اتحاد کا مطلب بھی ان سے کہیے یہ ہے کہ آؤ ہم مل کر کے ایک کامن فرنٹ قائم کر لیں کہ جب کعبے پر کوئی بات ہو، جب خدا نہ کرے نبی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہی جائے جیسے کہ سلمان رشدی نے کہا تھا، تو پھر امام خمینی کی طرف سے صرف فتویٰ نہ آئے بلکہ سعودی عرب میں بھی مفتی اعظم کی طرف سے بھی فتویٰ آنا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ کہ اس وقت بھی کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا تھا سلمان رشدی کے خلاف، تو وہاں سے فتویٰ نہیں آیا، بلکہ ان لوگوں نے امام خمینی کے خلاف فتوے دیے اور کتابیں لکھ دی امام خمینی کے خلاف. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہماری سبکی ہوتی، بے عزتی ہوتی. بس ہمارا اتحاد اس درجے کا ہمیں چاہیے. آؤ مل جل کے رہیں، آؤ مار کاٹ، دشمنیاں، اناد بند کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے راستے، تم اپنے راستے. لیکن جب کوئی خدا نہ کرے مشترکات پر کوئی حرف آئے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. یہ ہے اتحاد کا مطلب. تو عزیزو، اتحاد بھی میں نے سمجھا دیا، آپ بھی سمجھ گئے. اب آتی ہے بات زیارت عاشوراء کے سلسلے میں. آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ پچھلی مجلس میں آپ سے بتایا تھا کہ ہم خود بھی، ہم شیعوں سے بھی زیارت عاشوراء کے سلسلے میں لگاتار ایک غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک بلنڈر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی چلی جا رہی. لیکن پھر بھی ہم، ایک تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، صحیح چیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم بھگتان بھگت رہے ہیں. اور ہر سال کچھ جانیں چلی جاتی ہیں، ہر سال ہمارے لیے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں، اور ہم اپنی بعض چیزوں کو جو ہم سے اماموں نے کہا تھا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھگتان بھگت رہے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زیارت عاشوراء کے لیے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کچھ آداب، کچھ مینرز سکھائے تھے. آج سے پہلے آپ پرانی کتابیں دیکھیے، جو 50 سال پہلے کتابیں چھپتی تھیں، اگر آپ کے پاس 2-4 مل جائیں تو دیکھیے اس میں جب زیارت عاشوراء چھپی تو اس سے پہلے لکھا کہ یہ زیارت عاشوراء کے پہلے لکھا ہوا ہے اس کی سند کیا ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا جب اسے پڑھنا ہو تو صحرا میں چلے جاؤ، بستی سے باہر چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، یا پھر اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر پڑھو.
اب ادھر یہ جو کتابیں چھپنا شروع ہوئیں یہ 20-25 سال میں، انہوں نے وہ سارا پورشن غائب کر کے اب سیدھے ایک ہیڈنگ پڑی ہوتی ہے زیارت عاشورہ اور وہیں سے شروع. ارے کیسے پڑھنی، کہاں پڑھنی، کب پڑھنی، اس کا کچھ نہیں. مینرز ہٹا دیے، آداب زیارت ہٹا دیے، اور جب آداب زیارت ہٹا دیے تو ان صاحب نے چوراہے پہ پڑھ دی، کراچی کی شاہراہ پہ پڑھ دی، جس کا بھگتان دوسرے بے گناہ لوگوں نے بھگتا کہ جن کی جانیں چلی گئیں. تو اب ہمیں ہماری غلطی ہے، اماموں کی غلطی نہیں ہے اس میں، ہم قصوروار ہیں. آئیے میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دکھاتا ہوں زیارت عاشورہ کے آداب کیا تھے. دیکھیے زیارت عاشورہ ہماری دو جو قدیمی کتابیں ان میں یہ سب سے پہلے، ان میں بھی سب سے پہلے جس کتاب میں یہ اپیئر ہوئی ہے اور سب سے پہلے جو ہمیں ملتی. بہت سارے سورسز تو دیکھیے ہم شیعوں کے ضائع ہو گئے، جلا دیے گئے، پھونک دیے گئے، دریا میں ڈال دی گئی کتابیں، ان کو چھوڑ دیے. جو ابھی موجود کتابیں ہیں ان میں جو سب سے قدیمی کتاب کے جس میں زیارت عاشورہ سب سے پہلی بار ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات. اس کو جمع کرنے والے جو عالم دین ہیں ان کا نام ہے جعفر ابن محمد ابن قولوہ. ابن قولوہ کے نام سے مشہور ہے. ابن قولوہ کی تاریخ سن وفات کہیں جس سال ان کی وفات ہوئی وہ 367 ہجری ہے، اور ظاہر سی بات ہے 300 کے آس پاس شاید پیدا ہوئے ہوں گے. یہ اماموں سے بہت قریب کا زمانہ تھا، غیبت صغرا کا زمانہ تھا. یہ وہی زمانہ تھا کہ جس میں شیخ صدوق جیسے عالم کہ جن کی دو کتابیں، جن کی ایک کتاب کتب اربعہ میں شامل ہے، وہ بھی اسی دور میں تھے. تو ان کے کنٹمپریری تھے ابن قولوہ، انہوں نے یہ کتاب جمع کی. اس کتاب میں زیارت عاشورہ سب سے پہلے اپیئر ہوتی، اور اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کو نقل کرتے ہیں دو لوگ. لگتا ہے اس روایت کو پڑھ کر کے کہ اس وقت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ یا پاس میں دو لوگ موجود تھے. ایک سلوات پڑھ دیے پانچویں امام کے لیے. دو لوگ پانچویں امام کے پاس موجود تھے. ایک کا نام ہے علقمہ اور ایک کا نام ہے عقبہ ابن قیس. دونوں صحابی تھے، دونوں شیعہ تھے، دونوں محب اہل بیت. ان سے اب پانچویں امام خطاب کرتے ہیں، اور روز عاشورہ، ابھی زیارت عاشورہ کے الفاظ کی بات نہیں ہو رہی، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت جا کر کے کرنے کے بارے میں امام اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے، اتنا ثواب. فرماتے ہیں کہ 2000 حج کے برابر، 2000 عمرے کے برابر، اور 1000 جہاد کے برابر، وہ بھی وہ جہاد جو انسان نے رسول خدا کے ساتھ کیا ہو. اتنا ثواب ہے روز عاشورہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کا، یعنی قبر امام حسین علیہ السلام. اب ان میں سے ایک راوی، یعنی کون؟ وہی عقبہ ابن قیس، وہ کہتا ہے کہ اگر مولا یہ نہ ہو سکے، کوئی بہت دور رہتا ہو، بھائی کربلا میں رہ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن کربلا سے میلوں دور اگر مثلا مدینے میں ہی رہتا ہو، مثلا مکے میں رہتا ہو، میلوں دور ہے، بلکہ آج بھی ملک دوسرے ہیں، تو اب ایسا انسان کیا کرے؟ تو امام وہاں پر اس کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ کیا کرے روز عاشورہ. دیکھیے اب یہاں پر مینرز بتائیں. امام فرماتے ہیں اذا کان کذالک، اگر ایسا ہو جائے کہ وہ انسان دور ہو، فی ذالک الیوم، اس دن یعنی عاشورہ کے دن، تو وہ انسان کیا کرے؟ برز الی الصحراء، تو وہ نکل جائے صحرا کی طرف، بستی سے دور، آبادی سے دور، گھروں سے دور، باہر جنگل میں. او صعد سطحا، یا پھر ایک بلند چھت پر چلا جائے، مرتفعا، اونچی چھت پر چلا جائے، فی دارہی، اپنے گھر کی سب سے اوپر والی چھت پر چلا جائے، اور اس کے بعد کیا کہے؟ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو اشارہ کر کے ان کی قبر کی طرف اور سلام کرے. ابھی بھی زیارت عاشورہ کے الفاظ نہیں بیان کیے، صرف یہ بیان کیا کہ ایسے ایسے کرو، سلام کرو. اب اگلا راوی علقمہ کہتا ٹھیک ہے مولا، اب ہم سلام تو کریں مگر الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ تب امام نے یہ الفاظ بیان کیے کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں روز عاشورہ یا زیارت عاشورہ جو کہلاتی ہے. تو امام نے تو کہا تھا کہ چلے جاؤ صحرا میں، امام نے تو کہا تھا گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، ہم نے اس کو بھلا دیا. ابھی میں اور روایتیں پڑھتا ہوں، پھر نتیجہ بھی نکالیں گے. ایک اور روایت پڑھتا ہوں، دیکھیے یہ بھی بتا دوں. زیارت عاشورہ دو ہیں، ایک زیارت عاشورہ معروفہ کہی جاتی ہے یا مشہورہ کہی جاتی ہے. ایک تو مشہور ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں،
ایک اور چھپی ہوئی ہے مفاتی میں بھی، تحفۃ العوام میں بھی، اس کا نام ہے زیارت عاشوراء غیر معروفہ. وہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے، بہت زیادہ مشہور نہیں ہے. وہ کس نے تعلیم فرمائی؟ وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. وہ کس کو بتائی؟ ایک راوی تھا جس کا نام تھا سدیر. سدیر کہاں رہتا تھا؟ کوفے میں رہتا تھا. کوفہ آپ جانتے ہیں، نجف اور کوفہ ٹوین سٹی. آپ آج کل نجف سمجھیے، نجف اور کہاں کربلا. آج بھی لوگ جو 40 کے دن جاتے ہیں زیارت کرنے، یہ 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر یہ فاصلہ ہے نجف سے یا کوفے سے کربلا کا. اب یہ کہاں رہتا تھا سدیر؟ کوفے میں. امام کہاں رہتے؟ مدینے میں. پتہ نہیں 900 یا 1000 کلومیٹر دور کربلا سے. امام تو نہیں جا سکتے، یا مدینے والے تو نہیں اکثر و بیشتر جا سکتے، مگر کوفے والے اکثر و بیشتر کربلا جا سکتے تھے. اب سدیر آیا ایک بار کوفے سے مدینے امام کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. اب سلام علیک سلیک کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ اے سدیر، کیا تم میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں نہیں جاتا. کہا کیا ہر جمعے کو جاتے ہو؟ کہا نہیں، ہر جمعے کو بھی نہیں جا پاتا. پھر امام نے پوچھا کیا بتاؤ ایک مہینے میں ایک بار جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، مہینے میں ایک بار بھی نہیں ہو پاتا. کہا پھر کیا سال میں ایک بار جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کبھی ایک سال ہو جاتا ایسا، کبھی نہیں ہو پاتا. اس وقت امام نے جملہ بھی فرمایا کہ تم کتنا جفا کرتے ہو امام حسین علیہ السلام پر. جفا کا مطلب ظلم، یعنی کوفے میں ہوتے ہوئے کربلا نہیں جاتے ہو زیارت کرنے، کتنا ظلم کرتے ہو. اب وہ گھبرایا، ظلم کی بات آ گئی تو اس نے کہا نہیں مولا، بات یہ ہے کہ میرے گھر سے یا میرے شہر سے وہ کربلا فرسخوں یا میلوں دور ہے، آنا جانا ممکن نہیں ہے جلدی. تو امام نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اب جفا، پہلے کہا اب. جب اس نے کہا نہیں میلوں دور ہے، عذر پیش کیا، تو امام فرماتے ہیں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم زیارت کیسے کرو. پھر دیکھیے اب یہ زیارت کیسے بتا رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں اسعد فوق سطحک، تم اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ. پھر کیا ہے؟ ثم تلتفت یمنتن و یسرتن، پھر تم دیکھو ایک بار داہنی طرف اور بائیں طرف. پھر ثم ترفع الی السماء، پھر ایک بار اوپر دیکھو، اللہ جیسے دعا کرتے ہیں ہم لوگ ویسے. ثم انحا نحو القبر، پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کرو اور پھر سلام کرو، زیارت پڑھو. اب اس روایت میں بھی مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر کے چھت پہ چلے جاؤ. گھر کی چھت پہ ہی نہیں جاؤ، صرف داہنے بائیں بھی دیکھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کامن سینس کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں بھیج رہے ہیں امام اوپر اور کیوں کہہ رہے ہیں داہنے بائیں دیکھو؟ اگلا جملہ جو نہیں ہے روایت میں اور جو کہ انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ کہ داہنے بائیں دیکھو. کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی یہ الفاظ سن تو نہیں رہا جو زیارت کے الفاظ ہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر زیارت پڑھو. اس کا مطلب امام کہہ رہے ہیں ایک اکیلی جگہ پر، سناٹے میں، جہاں اکیلا پن ہو، سیکلیوڈڈ پلیس پر جا کر کے زیارت پڑھو. اگلی روایت پھر پڑھ رہا ہوں. یہی سدیر پھر سے آیا تھا ایک بار کوفے سے، اور امام نے پھر اس بار سوال کیا اس سے. کیا فرمایا؟ یا سدیر تکثر زیارت قبر الحسین، اے سدیر کیا اکثر و بیشتر جاتے ہو قبر حسین کی زیارت کو؟ اس نے کہا اب کی، اس نے نہیں کہا کہ نہیں جاتا، اس نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ میرے یہاں سے فاصلہ بہت ہے. اس نے کہا انہو منی بعید، اے مولا وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر میرے شہر سے بہت دور ہے، کوفے سے. اب امام فرماتے الا اعلمک شیئا اذا فعلته كتبت لك بذلك الزیارہ، ارے سدیر کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس سے تم اپنے شہر میں ہی رہو اور پھر وہ اس طریقے سے اگر زیارت کرو گے تو تمہیں جانے کا ثواب مل جائے گا، جا کر زیارت کرنے کا. اس نے کہا کیوں نہیں مولا، یہ طریقہ مجھے بتائیے. اب امام کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، پھر غور سے سنیے. اغتسل فی منزلک، تم اپنے گھر پر پہلے غسل کرو. وانزل الی سطح دارک، اور تم اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ. واشر الیہ بالسلام، اور اپنے گھر کی چھت پر جانے کے بعد اشارہ کرو اور پھر سلام کرو امام حسین کو. پھر اس روایت میں کہہ رہے ہیں مولا گھر کی چھت پہ چلے جاؤ. یہ کئی روایتیں ہو گئی؟ 3 روایتیں پڑھ چکے ہیں ہم آپ کے سامنے. چوتھی روایت پھر پڑھتا ہوں اور ایک روایت اور پڑھ کے اور نتیجہ نکال دیں گے. چوتھی روایت کیا ہے؟ چوتھی روایت ہے کہ شاید سدیر کا تب انتقال ہو گیا تھا. سدیر کا بیٹا، اس کا نام تھا حنان ابن سدیر.
وہ آیا کوفے سے، اور یہی چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کے جیسے ہی وہ حاضر ہوا، وہ کہتا ہے میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا امام کے چاروں طرف کچھ اصحاب بیٹھے ہیں، کچھ چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے سامنے امام نے اس سے پوچھا یا حنان بن سدیر، اے حنان ابن سدیر، تزور ابا عبداللہ علیہ السلام فی کل شہر مرتن، اے حنان کیا تم ہر مہینے میں ایک بار میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے۔ پھر پوچھا 2 مہینے میں ایک بار زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا 2 مہینے بھی نہیں ہو پاتا۔ پھر پوچھا کیا سال میں ایک بار زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا سال میں ایک بار بھی زیارت نہیں ہو پاتی۔ اب امام فرماتے ہیں ما اجفاکم بسیدکم، تم آخر اپنے رہبر و آقا حسین کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہو، کتنی جفا کرتے ہو، جو اس کے باپ سے کہا تھا وہی جملہ یہاں کا۔ اب وہ پھر عذر پیش کرتا، جیسے باپ نے عذر پیش کیا تھا کیوں نہیں جا پاتے، کہتا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، قلت الزاد و بعد المسافہ، 2 وجہ سے نہیں جا پاتا ہوں۔ ایک تو میرے پاس خرچہ نہیں ہے اتنی دور جانے کا، اس زمانے میں بھی خرچہ ہوتا تھا، کئی دن لگتے تھے، وہاں ٹھہرنا پڑتا تھا، خرچہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مسافت بہت ہے، دوری بہت ہے، اگر ہو سکتا تو میں چلا جاتا ہر مہینے، مثلا ہر جمعے میں چلا جاتا، لیکن نہیں بہت دوری ہے۔ اب امام پھر یہاں وہی فرماتے ہیں الا ادلکم علی زیارت مقبولہ وان بعد النعی، ارے میں تمہیں کیا وہ طریقہ بتاؤں کہ جس سے تم دور سے زیارت کرو، چاہے جتنی دور رہو، اور ایسی زیارت ہوگی کہ جو قبول بھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیوں نہیں مولا بتائیے وہ طریقہ۔ امام فرماتے اغتسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرو، پھر اب او یوم شئتا، یا پھر جس دن چاہو غسل کرو، پھر وَأَلْبِسْ اطہر ثِيابِكَ، اور سب سے پاک اپنا کپڑا جو لباس ہو تمہارے پاس وہ سب سے پاک لباس پہن لو، غسل کرو اور لباس پہنو، پاک ترین لباس پہنو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں وَاسْعَدْ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مَوْضِعٍ فِي دَارِكَ أَوِ الصَّحْرَىٰ، اور اس کے بعد اپنے گھر کی سب سے اونچی والی چھت پہ چلے جاؤ، اگر 2-3 منزلہ بھی گھر ہے تو سب سے اوپر والی چھت پہ چلے جاؤ، یا پھر صحرا میں چلے جاؤ اور پھر امام حسین کی زیارت پڑھو۔ اس روایت میں یہ 4تھی روایت ہے، پھر کہہ رہے ہیں یا تو چھت پہ چلے جاؤ یا پھر صحرا میں چلے جاؤ۔ ایک روایت میں آیا تھا داہنے بائیں بھی دیکھو، اور ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اور وہ روایت جو ہے وہ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بزرگوں کی رائٹنگ میں، تحریر میں وہ بات دیکھی کہ ان لوگوں نے، ہمارے اور بہت بڑے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے شہید اول محمد ابن مکی، اصل میں ان کا نام تھا، شہید کیے گئے تھے، شہید اول سے ان لوگوں نے نقل کیا ہے کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الحسن فارسی۔ ابو الحسن فارسی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو اکثر و بیشتر جایا کرتا تھا، بلکہ بہت زیادہ جاتا تھا، کربلا جا کر کے زیارت کرتا تھا، مگر بعد میں وہ بیچارہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا پیسہ ویسا ختم ہو گیا، شاید تجارت کرتا تھا، پیسہ جو ہے وہ کچھ نقصان ہو گیا تجارت میں، پیسہ ویسا ہاتھ سے چلا گیا تو ہی دست ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا، اور پھر اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس نے جانا بند کر دیا کربلا۔ اب ابو الحسن فارسی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ دونوں شہزادے یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر جب وہ لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے شکایتاً کہہ رہے ہیں، اے نانا یہ شخص میری زیارت کو اکثر و بیشتر آتا تھا، مگر اس شخص نے اب آنا چھوڑ دیا۔ جب یہ شکایت کی تو اب رسول نے ابو الحسن فارسی سے پوچھا اسی خواب کے عالم میں کہ تو میرے نواسے کی زیارت کو اب کیوں نہیں جاتا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اول تو میرے پاس اب پیسہ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہو گیا ہوں، دوسرے یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، میں نہیں جا پاتا کربلا۔ تو اب جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ تو اپنے گھر پر رہ کر ہی حسین کی ایسی زیارت کرے گا کہ جس سے تجھے وہی ثواب مل جائے گا جو وہاں جا کر ملتا۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے طریقہ؟ رسول فرماتے ہیں رات کے وقت اسے یاد رکھیں، رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر روزانہ چلے جایا کرو، اور پھر امام حسین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے سلام کیا کرو، اور وہ سلام بھی بتایا کہ کیا، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک،
السلام علیکہ وعلی امک واخیک، اور اس کے بعد لمبے ہے زیارت۔ اس زیارت میں جو رسول نے عالم خواب میں تعلیم فرمائی، اس میں تو لعنت کے الفاظ بھی نہیں آئے، صرف سلام کے الفاظ ہیں۔ پھر بھی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر کی چھت پہ جاؤ اور پھر رات کے وقت جاؤ اور تب زیارت کرو۔ ان 5 روایتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جن میں ایک چیز بار بار کامن ہے، گھر کی چھت پہ جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، رات کے وقت کرو، داہنے بائیں دیکھ لو۔ کل ملا کر کے ہم یہ سمجھے اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ زیارت تمہیں پرائیویٹلی دی جا رہی ہے، تمہیں تعلیم تو کی جا رہی مگر یہ تمہارے لیے ہے، اور ایسی جگہ پر پڑھو گے جو سناٹے کی جگہ ہوگی، جہاں اکیلا پن ہوگا، سیکلیوٹیڈ پلیس ہوگا، سیکلیوژن میں یہ زیارت پڑھو گے۔ ہر جگہ نہیں پڑھو گے، چوراہے پر نہیں پڑھو گے، سڑک پہ نہیں پڑھو گے، کوچوں میں نہیں پڑھو گے۔ حتیٰ کہ آپ کو بتائیں، وہ جو پہلی میں نے روایت نقل کی تھی کہ جو علقمہ اور عقبہ بن قیس والی، اس میں تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو نہیں جا سکتا امام حسین کی زیارت کو، تو وہ دور سے زیارت کرے اور پھر وہ صحرا میں چلا جائے یا گھر کی چھت پہ چلے جائے۔ اس میں اسی روایت میں آگے کہتے ہیں کہ وہی شخص اپنے گھر پر ہو سکے تو روز عاشور خود تو روئے ہی، ہو سکے تو روز عاشور اپنے گھر والوں سے کہے کہ وہ بھی روئیں، اور اپنے گھر پر مجلس بپا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں سے تقیہ نہ کر رہا ہو۔ اپنے گھر والوں میں ہو سکتا ہے اس کے جاسوس ہوں کہ جو بادشاہ کے لیے کام کر رہے ہوں، اگر تقیہ کی حالت میں نہیں تو اپنے گھر میں مجلس بھی رکھے۔ تو یہ ساری باتیں آپ ملائیں تو ہم سے کہا گیا تھا کہ زیارت عاشورہ، آداب زیارت، مینرز میں یہ تھا کہ ہم اکیلے جگہ پر، جہاں پر سناٹا ہو، جہاں اکیلا پن ہو، وہاں پر زیارت عاشورہ پڑھنی تھی، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہر جگہ پڑھنی شروع کر دی اور کھلم کھلا لاؤڈ سپیکر پر پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ مثال یہ ہے کہ مان لیا کوئی صاحب بیمار ہوئے اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائی، ڈاکٹر نے ڈائگنوز کی بیماری، اس کے بعد ایک دوا لکھی، لیکن دوا جب لکھی ڈاکٹر صاحب نے نسخے میں، تو یہ کہا دیکھیے یہ دوا خالی پیٹ کھائیے گا، صبح نہار منہ کھائیے گا، بھرے پیٹ نہ کھائیے گا، کھانا کھانے کے بعد نہ کھائیے گا۔ یہ صاحب گئے فارمیسی سے دوا لی، اپنے گھر آئے اور انہوں نے اگلے دن خوب بھر پیٹ ناشتہ کیا، خوب کھایا، اور کھانے کے بعد دوا کھا لی۔ دوا کا اثر یہ ہوا کہ وہ سارا جو کھانا کھایا تھا، جو ناشتہ کیا تھا، وہ سب قے ہو گئی، نکل گیا۔ اب یہ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی دوا دے دی، مجھے تو قے ہو گئی اس سے۔ کہا بھائی تم نے خالی پیٹ کھائی تھی؟ کہا نہیں، بس خالی پیٹ نہیں کھائی تھی، میں نے تو بھرے پیٹ کھائی تھی۔ اب بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر میں کمی ہے؟ نہیں۔ دوا میں کمی ہے؟ نہیں۔ کھانے کے طریقے میں کمی ہے، اس لیے قے ہو گئی۔ بس اسی طرح سے ہماری اس مثال سے ہی آپ سمجھیں، ائمہ طاہرین میں، معصومین میں، 5ویں امام میں، 6ٹھے امام میں کوئی کمی نہیں، وہ تو ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے جو دوا بتائی اس کا نام ہے زیارت عاشورہ۔ دونوں میں کمی نہیں، نہ تو ڈاکٹر میں کوئی کمی ہے، نہ اس دوا میں کوئی کمی ہے، بلکہ ہمارے کھانے کے طریقے میں وہ بھی طریقہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا اس کو نہیں اپنایا، تو اس کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ ہاں، جو قے ہو گئی نا، ویسے ہی امت کو کا نقصان ہوا، جانیں چلی گئی، گھر چلا دیے گئے، دکانیں جلا دی گئیں۔ یہ اس کا بھگتان امام نہیں ذمہ دار ہیں، دوا بھی نہیں ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے وہ مینرز و آداب ان کا لحاظ نہیں رکھا۔ عزیزو، یہی میری بس کہنے کی بات تھی کہ ایک مسٹیک ہے جو لگاتار ہم سے ہو رہی ہے۔ یہ زیارت عاشورہ سڑکوں پہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نہ پڑھیے اس کو۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اس کو پڑھنا چھوڑ دیجئے، نہیں، انہی مینرز کے ساتھ پڑھیے جو امام نے بتایا۔ آپ اپنی طرف سے کوئی اس میں ترمیم نہ کیجیے، امینڈمنٹ نہ کیجیے، جیسا امام نے کہا ویسا عمل کیجیے، دیکھیے آپ کو ویسا اچھا نتیجہ ملے گا، جو امام چاہ رہے تو وہی نتیجہ ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ ذرا۔ بس عزیزو، ساری زیارت کی بات میں اتنی دیر سے کر رہا تھا۔ دیکھیے، زیارات امام حسین علیہ السلام کی زیارت سال میں نہ معلوم کتنی بار مستحب ہے۔ 1 رجب کو، 13 رجب کو، 15 رجب کو، 15 شعبان کو، شبہائے قدر تینوں شبوں میں، 19، 21 اور 23 ماہ رمضان مستحب، عاشورہ کے دن مستحب، 40 کے دن مستحب،
یہ سارے دن جو ہیں سب امام حسین کو یاد کرنے کے دن ہیں. اس لیے یاد کریے کہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر، تاکہ آنے والے لوگ مسلمان رہیں، تاکہ آنے والے لوگ مومن رہیں. اس لیے حسین نے سارا کچھ لٹایا تھا. بس میں اپنی منزل پر آ گیا. عزیزوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کربلا پہنچ کر کے ماتم اور گریہ کر رہے تھے. اہل حرم کہاں پہنچے تھے؟ کربلا پہنچے. لیکن اگر آپ اس قافلے کو دیکھیں، اس کاروان نور کو دیکھیں، تو اس نے کیا کیا اپنا قربان کر دیا، اس کو بھی دیکھنے کی بات ہے. جب یہ لوگ مدینے سے چلے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا چھوڑا تھا؟ اپنے نانا کی قبر چھوڑ دی تھی. رات بھر امام حسین علیہ السلام اس قبر پر روئے تھے. اتنا روئے تھے کہ روایت کہتی غش آ گیا. غش میں اپنے نانا کو خواب میں دیکھا تھا. تب نانا کی قبر چھوڑ دی. ماں کی قبر، جس کو حسین ہی جانتے تھے، ہمیں تو آج تک معلوم نہیں کہ کہاں قبر، ماں کی قبر بھی چھوڑ دی. پھر بھائی کی قبر بھی چھوڑ دی. بقی لپٹ لپٹ کے بھائی کی قبر سے روئے تھے. تو یہ مدینے سے رخصت تھی. 5 ایسی ودائیں ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں. پہلی الوداع، پہلی رخصت مدینے سے تھی. اس کاروان نور نے قبر رسول کو چھوڑا، قبر فاطمہ کو چھوڑا، قبر حسن کو چھوڑا. ان کے اوپر کیا گزری ہوگی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. کیا قلبی لگاؤ تھا ان اہل حرم کو ان قبروں سے. اس کے بعد اب یہ لوگ مکے پہنچے. وہ کہ جو والہانہ اور مشتاقانہ حج کو انجام دیتے تھے، جن کی جان کعبے میں رکھی تھی، ان کو پھر 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا. اس کاروان نور نے دوسری رخصت مکے سے کی، وداع کہا، اور جتنی دور تک شاید اس زمانے میں کعبہ دکھتا رہا اتنی دور تک یہ دیکھتے رہے، اور پھر مکے کو چھوڑ دیا. پھر کہاں پہنچے؟ کربلا پہنچے. اس کربلا سے بھی جو سفر کیا ہے سب کچھ ان کا چھنتا جا رہا تھا. اب 11ویں محرم کو کیا چھن گیا، کیا رہ گیا؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں. سب کچھ تو چھن گیا تھا. ارے 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر 11ویں محرم کو. اور یہ بیبیاں، یہ اسیر جا رہے ہیں جن کے سردار امام زین العابدین، جن کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں طوق خاردار ہے، اور وہ جا رہے ہیں ان قبروں کو، قبریں نہیں، ان لاشوں کو چھوڑ کر. اور اس حالت میں کہ ان لاشوں کے اوپر خاک اڑ رہی ہے اور خاکی ان کا کفن بن رہی ہے. یہ تیسری وداع تھی. اس کارواں نے ایک اور چیز اپنی قربان کر دی، شہداء کو قربان کر دیا، ان کا دیدار قربان کر دیا اسلام کے لیے. اور اب اگلی منزل کہاں؟ قید خانہ شام. نہیں معلوم کتنا عرصہ وہاں مقید رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال 40 دن، یعنی 1 سال سے کچھ زائد کے بعد یہ لوٹے ہیں کربلا. وہاں پر انہوں نے کیا چھوڑا؟ ایک بچی چھوڑی. جب 11ویں محرم کو یہ لوگ جا رہے تھے کربلا سے، تو جناب سکینہ کا ایک مرثیہ آیا ہے تاریخ میں، عربی میں، الا یا کربلا نودعک جسما بلا کفن ولا غسل دفینا. اے کربلا، اے کربلا، ہم تیرے پاس ایک جسم چھوڑے جا رہے ہیں جس کو نہ کفن دیا گیا اور جس کو نہ غسل دیا گیا، جس کو دفن بھی نہیں کیا گیا، یوں ہی چھوڑے جا رہے ہیں. تیرے پاس ایک امانت چھوڑے جا رہے ہیں. سکینہ یہ امانت رکھ کے گئی تھی کربلا میں. اس کے بعد اگلے شعر میں کہتی ہیں، الا یا کربلا نودعک جسما روحا. اے کربلا، ہم تیرے پاس ایک روح بھی چھوڑے جا رہے ہیں. لأحمد والوصی مع الامینا. ارے وہ روح معمولی روح نہیں ہے، وہ جان ہے پیغمبر کی، وہ جان ہے علی کی. وہ ہم تیرے پاس چھوڑے جا رہے ہیں بطور امانت. جسم بھی چھوڑ دیا حسین کا، روح بھی چھوڑ دی حسین کی. سچ بات بتائیں، جب یہ میں شعر پڑھتا ہوں سوچتا ہوں سکینہ اپنی روح بھی وہیں چھوڑ کے چلی گئی. اور اب
قید خانے شام میں قید ہو گئی، مقید ہو گئی وہ بچی. پھر روزانہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی، اے پھوپھی ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب مدینے جائیں گے. یہاں تک کہ اس بچی کو اس قید خانے سے رہا ہونا نصیب نہیں ہوا. جب رہائی ملی تو وہ بچی یہیں پر، میں کیا بتاؤں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں فارسی میں مقتل لکھنے والوں نے. کہتے ہیں ایک بلبل تھی حسین کے گھر میں چہکتی رہتی تھی، وہ بلبل خاموش ہو چکی تھی. اب چاہ تو رہے ہیں سب، لیکن جس کو شوق تھا جانے کا وہ تو یہی ہے، وہ تو یہی سو رہا. جاتے وقت جناب زینب نے شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، جیسے کل سکینہ کربلا کو خطاب کر کے کہہ آئی تھی، شام کی عورتوں ایک امانت چھوڑے جا رہے ہیں تمہارے پاس. دیکھو جب جب موقع ملے اس کی قبر پر آنا، قبر پر شمع روشن کر دینا، فاتحہ پڑھ دینا. اس طرح سے جناب زینب نے شام کی عورتوں کو امانت دار بنایا. اور اب لکھا ہوا ہے کہ یہ قافلہ چلا تو، مگر قافلے میں جتنے قیدی رہا ہوئے تھے وہ پلٹ پلٹ کر زندان شام کو دیکھ رہے تھے. جتنی دور تک زندان شام دکھتا رہا یہ لوگ آگے نہیں پیچھے دیکھ رہے تھے. اور پھر اب یہ کارواں جب 6 کے روز کربلا پہنچا، عزیز و روایت کی لفظیں ہیں کہ 3 دن تک گریہ کیا گیا، 3 دن تک عزاداری ہوئی. اب ایک ودا اور کرائے تھے، اب یہ 5ویں ودا ہے کہ جب 3 دن گزر گئے اور امام زین العابدین نے دیکھا کہ اگر ان خواتین کو مزید یہاں چھوڑ دیا گیا تو ان کی جان چلی جائے گی روتے روتے. تو اب ایک ایک سے خوش آمد کرتے تھے، اے پھوپھی اماں مدینے چلیے، اے پھوپھی ام کلثوم مدینے چلیے. یہاں تک کہ اپنی ماں کے قریب گئے، اے مادر گرامی رباب تشریف لے چلیے، مدینے ہمارا وطن وہی ہے. جناب رباب قبر حسین پر بیٹھی رہی، نہیں ہٹی. جناب زینب آگے بڑھی اور کہا کہ اے بھابھی چلیے، اب مدینے چلنے کا وقت آ گیا، چلیے وطن چلتے ہیں. پلٹ کر کے کہا جناب رباب نے، اے دختر امیر المومنین، ارے آپ مدینے جائیں گی تو آپ کا والی وارث وہاں موجود ہے. یہ بتائیے رباب اب مدینے جا کے کیا کرے؟ جس کا سہاگ کربلا میں اجڑ گیا، جس کی گود کربلا میں اور شام میں اجڑ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. پالنے والے ان مجلسوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. پالنے والے یہ آنکھیں صرف غم حسین میں روئیں اور کسی چیز کے لیے نہ روئیں. پالنے والے اس مجلس کے سہارے ہماری قبروں کو روشن اور نورانی بنا دینا. یا اللہ ہمارے بیچ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو قرض دار ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما. پالنے والے جو لوگ کوئی اور دکھ درد اور پریشانی رکھتے ہیں انہیں دکھ درد اور پریشانی سے نجات عنایت فرما. دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان کی حمایت فرما. جتنے ظالم ہیں ان کو ظلم کرنے سے روک دے. اگر وہ ظالم قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت کر بناؤ، ورنہ انہیں نیست و نابود کر دے. پالنے والے منجی بشریت حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. بالنبی کے وقال. چہلم کے لیے بھیا آئے ہے تیری زینب. چہلم کے لیے بھیا آئے ہے تیری زینب. ہے میرے بھائی حسین، ہے میرے بھائی حسین. بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدی بچا کے. بھیا میں آ
سے معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو حالت بدل گئی ہے۔ چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھاری کمر جھکا کے سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے، شامیوں سے وارث تیرے بچا کے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے، سب آئی ہوں چکا کے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے، جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے، روئے گی آج زینب، روئے گی آج زینب، فرش عذاب بچھا کے گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو، اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو، مالک ہو تم تو بھائی، مالک ہو تم تو بھائی، جاگیر کربلا کے یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں باوفا کو، رسی
भैया मैं आ गई हूँ नाना मेरे भाई बता से मेरे भाई हुसैन मेरे भाई हुसैन मेरे भाई हुसैन मेरे भाई हुसैन जुल्म के लिए भैया आई है तेरी ज़ैना है मेरे भाई हुसैन है मेरे भाई हुसैन भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا حسن بن علي السلام عليك يا حسين بن علي السلام عليك يا علي بن الحسين السلام عليك يا محمد بن علي السلام عليك يا جعفر بن محمد السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف السلام عليك يا محمد بن علي السلام عليك يا علي بن محمد السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته بر محمد و آل محمد صلوات الله